بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شخص مفتی کے بارے میں بات کریں گے جس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اور ماشاءاللہ اس کا جواب بھی اس کو دیا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ موجودہ دور کی سائنسی ترقیاں اور ذرائع ابلاغ کی جدید شکلیں جہاں معلومات کی رسائی کا ایک بہترین ذریعہ بنی، وہاں زمانے پر اس کے بہت سے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ میری مراد ان چند یوٹیوب کے سکالرز کی ہے جن کو عوام تک تو رسائی نہیں، مجمع عام میں وہ گفتگو کر نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی 8x12 کی سلطنت پہ اپنا تخت لگا کے بند کمرے میں کیمرہ آن کر کے چند ذہنی غلام افراد کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنے افکار اور نظریات زمانے پہ مسلط کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے افراد کی جانب سے مسلسل مذہب حقہ پر مختلف قسم کی گستاخانہ گفتگو منظر عام پہ آئی۔ ایسی ہی گفتگو کرنے والے جوہلا کی جانب سے ہم مسلسل اس کا رد عمل اپنی ویڈیوز میں دیتے رہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو جس میں کراچی کا ایک مفتی ہے جو اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی اپنی جان پہچان رکھتا ہے، اس کی کوئی علمی حیثیت، کوئی قد کاٹ زمانے میں بظاہر تو نظر نہیں آتا، اس نے اپنی ایک حالیہ ویڈیو میں امیر المومنین کی ایک گستاخی کی ہے۔ اس نے کیا کہا یقیناً آپ میں سے اکثر یہ سن چکی ہوگی، لیکن جو کوئی اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ دوبارہ سننا چاہیں تو اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اس نے اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت امیر المومنین کی شان میں برملا گستاخی کی۔ یقیناً وہ امیر المومنین کی فضائل میں اور امیر المومنین کی فضیلت میں تو کوئی کمی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی گفتگو کر کے اپنی ناپاک اور نجس سوچ کو زمانے کے سامنے ظاہر کر دیا، اور یقیناً اس نے بتا دیا کہ اس کی سوچ ہی کی طرح اس کی ولدیت بھی اسی طرح نجاست پر مبنی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جس کو مانے بغیر اسلام کا کوئی فرقہ حقیقی مسلمان اپنے آپ کو تصور نہیں کر سکتا، ان کی ذات پہ گفتگو کرتے ہوئے جب سوال ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جہیز کے بارے میں، تو اس نے امیر المومنین کی مثال دی اور مثال کے ساتھ ایک لفظ غریب اور مسکین کا استعمال کیا۔ شاید اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ مسکین کا لغت میں ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ لفظ امیر المومنین کے شایان شان ہے؟ کیا آپ اس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کے دروازے پہ کبھی فرشتے یتیم بن کے آتے ہیں اور کبھی فقیر بن کے آتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے ساتھ آپ یہ لفظ غریب استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ کو تاریخ میں ان حقائق میں جانا پڑے گا کہ فتح خیبر کے بعد امیر المومنین کی ذوالفقار کے صدقے سے فتح پائی جانے والی جنگ کے بعد مسلمانوں نے جی بھر کے کھجوریں کھائی تھیں، اور زوجہ رسول حضرت عائشہ نے بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں فتح خیبر کے بعد نصیب ہوئی۔ جس امیر المومنین نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کیا، جس امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور انگوٹھی زکوٰۃ میں جاتی ہے اور قرآن کو آیا ولایت اتارنی پڑتی ہے اور خدا آیا ولایت میں امیر المومنین کے ولی ہونے کی سند دیتا ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس نے وہ انگوٹھی خیرات میں نہیں دی تھی، زکوٰۃ میں دی تھی۔ اور میں اس مفتی سے کہوں گا ذرا زکوٰۃ کا نصاب دیکھے کہ زکوٰۃ آپ کے مال پہ کتنے % ہوتی ہے، اور پھر اس انگشتری کے بارے میں جانے کہ وہ انگشتری کیا تھی۔ وہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی جو امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی، وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے وہ سلیمان بن داؤد کی انگشتری امیر المومنین نے زکوٰۃ میں دے دی، اور اس انگشتری کی قیمت قرآن سے اگر پوچھے تو قرآن کہتا ہے سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت
حکومت اس انگشتری میں بند تھی جو علی نے زکوٰۃ میں دے دی تھی. جو سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت کو زکوٰۃ میں دیتا ہو اس امیر المومنین کے بارے میں گفتگو کرنا. پھر جناب سیدہ کے جہیز کے بارے میں گفتگو کرنا کہ کیا وہ شہزادی کونین جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، جو رسالت ماب کی بیٹی ہیں، جو جگر گوشہ رسالت ہیں. اگر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں تو ہمیں مجبوراً پھر بتانا پڑے گا کہ ملکۃ العرب کا مقروض کون کون تھا. اسی جناب سیدہ کی مادر گرامی سے کون کون قرض لیتا رہا تھا اور کون کون انہی کے مال سے لالچ پاتے ہوئے مذہب اسلام کو قبول کر رہا تھا. ہمیشہ جب بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کے رد عمل میں جب ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو پھر ایک بوچھاڑ آ جاتی ہے کہ شاید ہم نے الزام لگا دیا. الزام نہیں، ہم تو ان تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے اس دروازے کو کھول دیا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون پہلے کیا کاروبار کرتا تھا اور کس کا کس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا اور کون عرب میں اپنے کس کاروبار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. لہٰذا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایسے نجس افراد کو میرا مشورہ ہے کہ پہلے اپنی زبان دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان اس لائق ہے کہ آپ امیر المومنین کے بارے میں گفتگو کر سکیں. آئے دن روزانہ ہم ایسے افراد کا جواب دینا بھی توہین سمجھتے ہیں اپنی کہ ہم ایسے افراد کو مسلسل جواب دیں، لیکن مذہب حقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسی نجس زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کروایا جا سکے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں پھر اس نے تمثیل دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے آگے اس مثال کو جس انداز میں دہرایا وہ مثال یقیناً اس کی ذہنی پستی کی عکاسی کر رہی تھی. اور میری گزارش ہے مقتدر حلقوں سے، میری گزارش ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ رد عمل پہ آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں. جب رد عمل پہ بات ہوتی ہے تو پہلے عمل کو دیکھا کریں. یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب ایک ملعون نے خطا پہ کہا تو پھر اس کے جواب میں جب حقائق بیان کیے گئے تو یہ رد عمل سخت تھا. جب جناب سرکار حضرت حجت خدا ولی العصر سرکار حضرت امام زمانہ کے بارے میں توہین کرتے ہوئے مرزا انجینئر نامی ایک شخص نے جب توہین کی تو پھر جب ہمیں دوسرے لوگوں کے شجرے کھولنے پڑے تو پھر کہا گیا کہ یہ بات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. ہمیں کوئی بھی قانون اپنے مذہب کے حقائق بیان کرنے سے کبھی بھی نہیں روکتا. لہذا میری مقتدر حلقوں سے گزارش ہے کہ ایسے افراد کی بر وقت ان کی سرکوبی کی جائے، ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، ورنہ پھر حقائق تو تاریخ نے کھول کے بیان کیے ہوئے ہیں، صرف اسے زمانے کے سامنے ظاہر کرنے کی دیر ہے. پھر ان جیسے افراد کو ہمیشہ کے لیے سکوت آ جائے گا. خداوند متعال میرے ملک پاکستان وطن عزیز کو ہمیشہ سالمیت عطا فرمائے اور ایسے افراد سے، ان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. اللہ میرے ملک میں میرے پاکستان کی پاک افواج کی حفاظت فرمائے، میری قوم کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.